السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکری وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ ہم آج جس زمانے میں گزر رہے ہیں، ہم اکثر دیکھ رہے ہیں آج کل اگر ہم کسی کو بلائیں اس طرف، دین کی طرف دعوت دیں، تو دو طرح کے جوابات ہم کو ملتے ہیں۔ پہلا، اگر ہم کسی کو نماز کی دعوت دیں یا پھر اس ذکر محفل کی دعوت دیں تو ہم کو دو طرح کے جوابات مل رہے ہیں آج کل فی زمانہ۔ ایک کہ بھئی دعا کریں اللہ ہم کو بھی ہدایت دے، یا پھر اگر ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی معلومات نہیں کرنا، وہاں گئے تو معلوم ہو جاتا، معلوم ہوا تو عمل کرنا پڑتا۔ اگر ہم کو معلوم ہی نہیں ہے تو ہم حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بول سکتے ہیں کہ میرے کو معلوم ہی نہیں تھا اللہ میں کہاں سے عمل کروں گا۔ شیطان ہم کو اس طرح سے جیسے گمراہ کر رہا ہے، سب سے پہلے یہ کہنا کہ اللہ ہم کو ہدایت دے، یہ غلط ہے، ایک حساب سے غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت دینا تھا انسانوں کو وہ ہدایت بھیج دیا۔ کیا بولا؟ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس، یہ کتاب جو رمضان کے مہینے میں نازل کی گئی ہے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب پھر ہدایت دے بولے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لانا، پھر قرآن شریف کا نزول ہونا۔ دعا کرو بھائی اللہ ہم کو ہدایت دے، ہدایت تو اللہ تعالیٰ بھیج دیا، رہنمائی ہماری کر دیا، کون سا راستہ؟ صراط مستقیم پہ جانا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، وہ سیدھا راستہ بتا دیا ہم کو۔ ہم جو اس دنیا میں پڑے ہوئے، ہم بولے اللہ میں ہدایت دیا تو ہم کریں گے، اللہ ہدایت دیا تو کریں گے، بولے اللہ ہدایت نہیں دیا تو نہیں کرتے۔ اللہ تو ہدایت بھیج دیا 1400 سال پہلے، ہم گھر میں رکھ دیے اس چیز کو، ہدایت کو ہم جانماز میں لپیٹ کے تابدان میں رکھ دیے، اور رمضان میں نکالتے تو پھر رمضان میں نکالتے، یا پھر ہم کچھ نیا مکان بنائے تو گھر میں جیسے منتقل ہونے سے پہلے، اس گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے اس کی تلاوت کی جاتی، یا کاروبار، نیا کاروبار شروع کر رہے، کچھ جگہ، جس جگہ پہ ہم کاروبار شروع کر رہے، کاروبار شروع کرنے سے پہلے وہاں پر اس کی تلاوت کی جا رہی۔ ہم ثواب کے لیے جیسے رکھ دیے اس کو، قرآن مجید ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا، مگر جو ثواب ہم کو مل رہا ہے وہ من اللہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو اس کو جیسے ثواب دے رہا، نیکیاں دے رہا، مگر قرآن مجید کا نزول ثواب کے لیے نہیں ہوا۔ ثواب کے لیے ہوتا تو وقت واحد میں جیسے نازل ہو جاتا تھا کہ قرآن مجید ہے، اس کو اتنے وقت پڑھو، تمہارے کو یہ نیکیاں ملتے، تمہارے کو ایسا کامیابی مل جاتی۔ قرآن مجید کا نزول جو ہوا ہے
عمل کرنے کے لیے ہوا ہے. ہم جو ہے سو قرآن مجید کو جو ہے صرف ثواب کے لیے رکھ دیا. ایک آیت پڑھے، ایک لفظ پڑھے تو اس پہ 30 نے، ایک حروف پہ 10 نیکی، ایک حروف پہ 10 نیکی کا جو ہے سو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرے ہوئے ہیں. قرآن مجید کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو ایک حروف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھتا ہے. اگر ہم الف لام میم کی تلاوت کریں تو الف ایک حروف ہے، لام ایک ہے، میم یہاں پہ تجدید کے ساتھ ہے میم، تو 2 میم ہے، یعنی 40 نیکیاں جو ہے ہمارے نام عمل میں لکھی جاتی ہیں. لفظ ایک ہے الف لام میم. ذالک، ذالک، لام ایک، کاف ایک، 3 حروف، 30 نیکیاں. تو یہ جو تلاوت کر رہی یہ اللہ تعالیٰ بن جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہم پہ، فضل کر رہا ہمارے کو. مگر جو ہے سو قرآن ثواب کے لیے نازل نہیں ہوئی. ہم آج ثواب کے لیے رکھ دیے اس کو، ہم ثواب کے لیے رکھ دیے. پڑھنا ثواب کا لینا ختم. قرآن مجید پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنا ہے. ہم کیا ہم دنیا میں پڑے ہوئے، دنیا یہ یہیں رہنے والی ہے، جانے والی کہیں بھی نہیں ہے، یہیں سے ہم چھوڑ کے چلے آنے والے. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ دنیا چند روزہ ہے، چند دن کے لیے ہے یہ دنیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. ہم ہمیشہ رہنے والی چیز کی طرف نہیں دیکھ رہے، ہم جیسے اب جو ختم ہو جانے والی ہے اس کو دیکھ رہے. چند روزہ ہے دنیا پر. اللہ تعالیٰ کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ اس سے پہلے کی آیت میں کیا فرمایا؟ قد افلح من تزکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جو اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو پاک کر لیا، انہیں کامیاب ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کون ہے جو اللہ کے رب، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اور ہم آج دنیا میں دیکھیں گے، نماز پڑھ لو بھائی، سیدھا سیدھا کچھ بھی نہیں، نماز پڑھ لو، حق حلال کا کھا لو، بس کامیاب ہو گئے. پھر یہ ذکر اللہ تعالیٰ کامیاب کون بولا؟ قد افلح من تزکاہا، کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو پاک کرا. کیسا پاک کرنا اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لکس سپریم سے نہانا، رن صابن سے رگڑ رگڑ کے نہانا. ہم اپنے آپ کو نہیں جانے اصل. ہم اللہ تعالیٰ بولا من تزکاہا، تزکیہ کرنا، پاک کرنا. کامیاب ہے وہ جو اپنے آپ کو پاک کرا. کس چیز سے پاک کرنا ہے ہم کو کچھ نہیں معلوم. ہم کو دنیا میں ہم اتنے ہوشیار ہیں، ہم اگر باہر نکلے تو ہمارے کپڑے پہ جیسے ہمارے کپڑا کس چیز سے ناپاک ہوتا، ہمارا جسم کس چیز سے ناپاک ہوتا وہ معلوم ہے. یہ چڑھ لگ گیا تو ہم پانی سے دھو لیتے. ہمارے جسم کو، ہم کپڑے کو کچھ خرابی گندگی لگ گئی پانی سے دھو لیتے. معلوم طریقہ معلوم ہے اس کو صاف کرنے کا. پھر اپنے آپ کو کیسا صاف کرنا؟ ہم ناپاک کیسا ہو رہے؟ پھر پاک کیسا ہونا؟ طریقہ کیا ہے اس کا؟ نہیں معلوم. اس لیے جو آج میں جو بولا نا شروع میں، جو ماحول بنے ہوا ہے، کیا ماحول بنے ہوا ہے؟ دعا کرو بھائی ہمارے واسطے بھی اللہ ہدایت دے. ایک دوسرا، نہیں ادھر نہیں جانا بھائی، وہ محفلوں میں نہیں جانا، ان کے پاس نہیں جانا. گئے تو معلوم ہوا تو جیسے عمل کرنا پڑتا، عمل نہیں کرے، معلوم ہی نہیں ہے تو جواب ہی نہیں دیتے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بھی حجت کو ختم کر دیا، قرآن کے ذریعے سے بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے ذریعے بھی. قرآن میں ایک جگہ کیا فرمایا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. ہم لا الہ الا اللہ کیا ہے تو معلوم ہی نہیں ہمارا.
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ والمسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. اگر علم دین حاصل نہیں کرے ختم. حشر کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گا نہیں بولا میرے کو معلوم ہی نہ، معلوم نہیں کرا. قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کر رہا. اگر تم کو کچھ نہیں معلوم ہے تو معلوم ہے اس والے سے پوچھو. ہم کیا ضرورت ہے ہمارے کو؟ شیطان ہمارے کو کیا کر دیا؟ دنیا میں لگایا. کام کرے نہیں کرے تو کیسا، کاروبار نہیں کرے تو کیسا، نوکری نہیں کرے تو کیسا، محنت نہیں کرے تو کیسا، گھر کیسا چلیں گا. اللہ تعالی دنیا میں کروڑ پتی بھی رکھا، لاکھ پتیوں کو بھی رکھا، اور ہزار پتیوں کو بھی رکھا، غریب کو بھی رکھا، مسکین کو بھی رکھا. یہ نشانیاں ہیں. کیوں؟ ہر ایک کا اللہ تعالیٰ ہر ایک سے الگ الگ انداز میں اپنے سے کام لیتا. کئی کو بھائی ہمارے کو پیسے نہیں دیا، اس کو دیا، کئی کو. یہ اللہ کی مصلحت ہے، یہ اللہ جانتا ہے. ہم نہیں بھائی ہمارے کو آئے کہ بھائی اللہ میں میرے کچھ نہیں دے رہا، نہیں دے رہا مطلب مصلحت ہے. اس کے جیسے نا یہ جو ہے ہمارے ذہنوں میں جو ہے اللہ میں میرے کو نہیں دے رہا، میں اتنی محنت کرتا ہوں اللہ میں میرے کو دولت ہی نہیں دے رہا، میں اتنا جو ہے محنت کروں صبح سے شام تک دے رہا ہی نہیں اللہ میں، کیا آئے گی کیا نہیں میرے ساتھ ہی چیک کرا. ایمان چلے آ رہا، ہم بے ایمان ہو جا رہے، سمجھ رہے نہیں. مگر ایک دفعہ حدیث میں روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھے ایک آدمی بہت پیسے والا ہے، ایک بہت غریب ہے، بہت ہوا ہے. تو آپ اللہ سے کلام کرتے تھے، بولے یا اللہ ایک کام کر، میں ایسا دیکھ رہا ہوں کوئی بہت پیسے والے ہے، بہت کوئی غریب ہے، تو سب کو ایک حساب سے، سب کو ایک لیول کے پیسے کروانا کر دے، سب کو ایک حساب میں کر دے. تو اللہ بولے موسیٰ ہماری حکمت ہے وہ تم نہیں سمجھتے. نہیں موسیٰ، نہیں اللہ کر دے، سب کو ایک حساب میں کر دے، کس کو بھی جیسے نا غریب نہ کرے، سب کو ایک اس میں کر دے. نہیں موسیٰ ہماری حکمت ہے، سمجھو تم بات کو، ایسا نہیں رہتا. نہیں اللہ کر دے. اللہ کے محبوب نبی ہے، رسول ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی دعا کو قبول کرا، سب پورے ایک ہی اس میں آ گئے. چند دن گزرے، موسیٰ علیہ السلام کی گھر کی دیوار گری، تھوڑی سی گر گئی. اب موسیٰ علیہ السلام کو دیوار اٹھانا ہے، نکلے. جو دیوار اٹھاتا تھا اس کو پکڑے، چل میں دیوار بنانا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا پیسہ ہے میں جا کے دیوار اٹھا لیتے، کون محنت کر لیتے بیٹھتے. موسیٰ جاؤ کسی اور کو بولو. ارے پھر اور ایک کو پوچھے، انہیں بھی میرے کو ضرورت ہی کیا ہے جا کے میں دیوار اٹھاؤں، محنت کروں، اتنی کیا ضرورت ہے میرے کو؟ نہیں ہے ضرورت، میرے پاس اتنا جیسو دولت ہے، میرے پاس اتنے پیسے، میرے کو ضرورت ہی نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرے یا اللہ جیسا تھا ویسا کر دے، تیری مصلحت تو جانے. تو ہمارے دل میں یہ جو ہے کہ ہم اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی ہمارے پاس پیسہ نہیں آ رہا، یہ ہمارے کو شیطان کیا کر رہا؟ مایوس کر رہا، اللہ سے ہم کو توڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کر کے بتا دیا ہمارے کو، مگر ہم کو کوئی بول رہا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت کسی کو غریب رکھا، کسی کو امیر رکھا. مگر ہر کوئی پریشان اپنے اپنے حساب سے. یہ نہیں سمجھنا والے جو بہت پیسے والا ہے تو جیسے جا کے جیسے اس کو پوچھو، پیسے والوں کو جس کے پاس بہت پیسہ ہے نا، جا کے پوچھو ارے بھائی تھوڑے پیسے دے. ارے کہاں، میرے کو خود جیسے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، میں خود پریشان ہوں، کہاں سے لاؤں سوچ رہا ہوں، کاروبار نقصان میں چل رہا، کروڑوں روپے کا مالک ہے. جو جتنے کا مالک ہے نا اس کو اتنے حساب سے جیسے پیسوں کی ضرورت رہتی. اگر کوئی کروڑ پتی ہے جا کے پوچھے ارے ایک آدھ کروڑ کا کہ تم ہی انتظام کر سکتے تو بولو. لاکھ پتی ہے تو انہیں لاکھوں کی بات کرتا. ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے پریشان ہے، وہی خوش نہیں ہے. خوش کون ہے؟ جو پاک ہے، جو اپنے آپ کو پاک کر لیا. اللہ تعالیٰ کیا بولے؟
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से जो कुलूब मुतमईन कौन है? जो अल्लाह के जिक्र में है। और हम जिक्र में आओ बोले, नहीं आते कोई भी। जिक्र, ये जिक्र की महफिल है, ये अल्लाह की तरफ जाने की है, हम आओ बोले तो आते नहीं। दुनिया में है, दुनिया कमाने के हंसते हैं। जैसा पिछली महफिल में भी बात आई, हम किस में लगे हुए हैं? अल्हाकुमुत तकासुर, तकासुर में लगे हुए हैं। मैं ये काम करूंगा, इतने रुपए आएंगे, ये काम करूंगा, ऐसा करके ये काम करूंगा। शेख चिल्ली के ख्वाबों में, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम जैसे खबर के गड़े में जैसे तुम्हारे आ गए, तुम हत्ता कि तुम खबर के गड़े में चले गए। कल्ला सौफा तालमून, तुम यकीन कर लेंगे इस बात को, तुम कोई काम में आने वाली नहीं है, तुम इसी में रहेंगे। ये दुनिया में है, हम दुनिया में जैसे लगे हुए हैं। अल्लाह की तरफ आओ नहीं। और अल्लाह ताला ये नहीं बोला कि जैसे तुम ऐसा हो वैसा हो, नहीं, बस पलटो मेरी तरफ, मेरी तरफ पलटो, किसी और की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ पलटो। हम दुनिया की तरफ भाग रहे। अल्लाह बोला तुम्हारा जो परेशानी है मैं दूर कर दो, मेरे पास आओ। हम क्या करें? इन्हें के पास जाओ। हम दुनिया में जैसे भाग रहे, पैसों की जरूरत है इन्हें देता, इसकी जरूरत है इन्हें देता, इसकी जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है उसके पास भाग रहे, उन्हें जलील करता, उन्हें जलील करके भेज देता। अल्लाह ये दुनिया मुसब्बिबुल अस्बाब है, सबब से चाहती, बगैर सबब के नहीं आती। बगैर सबब के अल्लाह ताला कोई चीज नहीं देता, जो भी देना है सबब से ही देता, बगैर सबब के नहीं देता। आपको शिफा होना है, बीमार है, तबीयत खराब है, तबीयत अच्छी होना है तो दवा खाना, दवा नहीं खाए शिफा नहीं होती, मर जाते, शिफा नहीं होती। कई को देता ही नहीं अल्लाह में, नहीं देता, शिफा देता ही नहीं। दवा खाओ, दुनिया में है सबब इख्तियार करो। जन्नत में जाएंगे वहां पे सबब नहीं है, वहां पे कैसा है? जन्नत का हिसाब कैसा है? परिंदा ऊपर से जा रहा, देखे, खाली ऐसे देखे, दिल में ख्याल आया, अरे वो परिंदे का गोश्त कैसा रहता है कि क्या मजे, कैसा मजे का रहता है कि खा के देखते थे। खाली ये ख्याल आया, परिंदा हवा में है, वही छलाल हो जाता, वही जो है सुना उसके परा निकलते, वही जो है सो बोटियां होते, वही पक लेते, सीधा गोश्त खाए, हड्डियां सब फेंके, फिर जो है उसको गोश्त पोस्ट हुआ, फिर उड़ते हुए चले गए। वहां सबब नहीं है, सबब दुनिया में है। दुनिया में हम आए, अल्लाह ताला, हम इतने दुनिया में, शैतान हमारे को ऐसा जो है सो लगा के रखा है, नफ्स और शैतान, हमारी तवज्जो नहीं है। अल्लाह ताला क्या बोला? अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम मेरा, कौन है तुम्हारा रब? जो पूरे दुनिया में, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी लोग दुनिया में आएंगे, उन सब की अरवाह को जमा कर, अल्लाह ताला सबको जमा करके पूछ रहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, कौन है तुम्हारा रब? कालू बला शहीदना, सब बोले बेशक तू है। ठीक है, मैं हूं ना, अच्छी बात है, दुनिया में भेज दिया। यहां आके अल्लाह को भूल गए, रब को भूल गए, खुद को रब बना लिया। रब क्या है? पालने वाला। अल्लाह ताला क्या करा? आंख दिया, कान दिया, जबान भी दिया, हाथ भी दिया, पैर भी दिया, पेट भी दिया। आंख को पालना है तो क्या होना? आंख को अगर पालना है, आंख का काम क्या है? आंख का काम देखना है। अगर आंख दिया, अगर बसारत नहीं देता तो? कान दिया, समात नहीं देता तो? हाथ दिया, कुव्वत नहीं देता तो? पैर दिया, कुव्वत नहीं देता तो? कौन पालते थे?
कौन पालते? हम इतने निशानियां अल्लाह ताला दुनिया में रखा है, हम जैसे निशानियों को देख रहे नहीं, हम दुनिया में लगे हुए हैं। क्या बोला अल्लाह ताला? हम दुआ भी करते, रब्बी अरहमुहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, ऐ मेरे रब रहम फरमा उन पर जो मेरे छोटे रब है, माँ बाप पर। हम अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, सगीरा छोटे छोटे रब है। माँ बाप को अल्लाह ताला कुरान मजीद में बोल रहा कि छोटे रब है। कई को बोल रहा, हम कभी गौर व फिक्र नहीं करें, हम तदब्बुर नहीं करें। अल्लाह ताला तुम कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों में खुफल है? गौर व फिक्र क्यों नहीं करते कुरान पे? क्या तुम खुफल डाल लिया अपने दिलों पे? तुम्हारे दिलों पे खुफल है, तुम्हारे अक्लों पे खुफल है। तदब्बुर करें तो मालूम होता। माँ बाप को छोटा रब बोलने की वजह क्या है भाई? क्या जरूरत थी अल्लाह ताला को बोलने की? हम समझ रहे नहीं, हम समझ रहे नहीं, खाली बस दुनिया में लगे, ये करना है, ये करना है, ये करना है। हमारे जहनों में यही है, आज का दिन हो गया, ये काम हो गया, सो गए, खाना खाना है, सो जाना है, फिर कल सुबह उठना है, इतने बजे जो है यहाँ पे ऑफिस में रहना, इतने बजे कारोबार में जो है रहना, ये मटेरियल इसको देना है, दिलाना है, इसको ये काम, ये दिलाए तो ये काम होता मेरा, मैं ये काम करा तो मेरा ये काम होता, मैं इतने बजे गया तो जैसे मेरी तनख्वाह नहीं कट होती, मैं इतने बजे खुला तो कारोबार, अगर मैं शटर उठाया तो गिराक ज्यादा हो सकता। ये सोच है हमारी सोच इधर है ही नहीं। अल्लाह पाल रहा सो देख रहे हैं, जबकि हमारे अल्लाह ताला हमको सब चीजें दिया। क्या करा? इतने सब चीजें दिया। अगर चाहता तो जैसे भूखे पेट को खाना नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। अब फरिश्ते हैं, फरिश्ते मखलूक है, उनको भूख है ना प्यास है, न शर है ना शहवत है, कुछ भी नहीं है। हमको भी रख सकता था, हमको भी रख सकता था, सब दिया, हर चीज दिया, खाली क्या नहीं दिया? भूख के पेट को खाना नहीं दिया। एक चीज रोक लिया खाली, वो क्या बोला? मेहनत करके खाओ बोला। इम्तिहान खाली भूख के पेट को रख के ले रहा, हम वहां पे फेल हो गए। उसको कुछ कमी नहीं है, मालिकल मुल्क है, जो चाहे वो कर सकता, कुन फयकुन का मालिक है। कितना कैसा मालिक है, कैसा जो सो अल्लाह ताला है। हम सोचना, क्या हदीस में क्या खबर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए? अदना दर्जे के जन्नती को, अदना छोटा, सबसे छोटा जन्नती जो है, अदना दर्जा, कम दर्जा, यानी झोपड़ी समझो, मिसाल समझने के ऐसा, दुनिया में झोपड़ी, मकान में सबसे कम दर्जा क्या है मकान का? झोपड़ी। झोपड़ी के ऊपर टीन का घर, फिर ऊपर स्लैब, उसके ऊपर महल, वो फुल जबरदस्त, आखिरी हर चीज लबरेज। तो उस जन्नतों में भी सबसे छोटी जन्नत कितनी है? एक जमीन और आसमान के बराबर एक जन्नत है। तो अल्लाह को कमी क्या है? कहाँ रोका अल्लाह ताला? भूख के पेट को रोका। भूखा है, भूख रखती ना, अगर उसको और उसमें बोला तो गू के पेट को बोल सकते। इसमें क्या है? मोशन भरे हुआ है पूरा, खाली ये चीज को रोक दिया, सब दे रहा। हम सब चीजों को जैसे पसे पश डाल दिए, इसको कान दे रहा अल्लाह बोल। अल्लाह सादिकुल वाद है, हम समझ रहे नहीं। क्या बोला अल्लाह? लइन शकरतुम लज़ईदन्नकुम व इन कफरतुम इन्न अज़ाब लशदीद। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करेंगे मैं तुमको और दूंगा, नेमत और दूंगा। अगर कुफ्र कर देंगे तो याद रखो तहकीक कि मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। देख रहे नहीं? अल्लाह ताला निशानियां बताते जा रहा, देखो देखो ये देखो। नहीं, जरूरत नहीं, हमारे को जरूरत क्या? हम खाली बस चलो पैदा हुए, पढ़ना लिखना, नौकरी करना, पैसा कमाना, शादी करना, बच्चे, बूढ़े होना, थोड़ा तबीयत खराब, चलेगा, खत्म।
تو دنیا میں آئے گے کیوں؟ جا رہے گے کیوں؟ اور یہ چند روزہ ہے، یہاں سے پھر جانا ہے، آگے کی دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت اچھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ہم چند روزہ زندگی کو جیسا دیکھ رہے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، تیاری کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیا کرنا ہے؟ آخرت کی تیاری کرنا ہے. یہ ہم کو یہ آخرت کی بہتر کرنا ہے، خیر میں رہنا ہے ہم کو آخرت میں. تو کیا کرنا؟ علم دین حاصل کرنا، جاننا ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد کو ہم پورا کرنا. جب تک علم دین نہیں جانے، علم دین کو حاصل نہیں کرے، ہم آخرت ہماری خیر نہیں ہوتی، اچھی نہیں ہوتی، پریشان ہوتے. یہاں دنیا میں ہم بظاہر تو اچھے رہتے، مگر آخرت میں ہم پریشان رہتے اور جہنم میں ہمارا ٹھکانہ ہوتا. علم دین حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنے کے لیے ہی صحبت میں بیٹھنا پڑتا. ہماری جو تسلسل جو چل رہا ہمارا، کہ ہمارا تسلسل کہاں سے چل رہا تھا، یہ کہ بیعت کا مقصد کیا ہے، بیعت کیوں کرتے. فی زمانہ ہم بہت بڑے بڑے اللہ لوگوں کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لے کے آ جاتے. پیر کدھر رہتے، مرید کدھر رہتے نہیں معلوم. مرید کی خبر پیر کو نہیں، پیر کی خبر مرید کو نہیں. بیعت کئی کو کرے نہیں معلوم. نہیں بھائی بیعت کرنا کہتے ہمارے بڑے بولے، چلو کر لو بیعت، کر لیے. کئی کو کر رہے میں بیعت کیا ہے بھائی. ہم دنیا میں تو جو ہر کام ہوشیاری ہے دنیا میں. یہ کام کرے تو میرے کو یہ چیز ملتی، میں یہ کام کرا تو میرے کو یہ چیز حاصل ہوتی. پھر بیعت کرے تو نہیں بھائی بڑے لوگ بولے بیعت کرنا کہتے کر لینا، بڑے لوگوں کی بات سن لینا. مقصد کیا ہے بیعت کا؟ بات پچھلے اس لیے بھی ہے تو یاد ہو جاتا، دوبارہ اگر بولے بھی تو ہمارا تجدید ایمان ہوتا. بیعت کرنے کے دو مقصد ہے، اس سے ہٹ کے تیسرا کچھ بھی مقصد نہیں ہے. بیعت کرنے کے دو ہی مقصد ہے، ایک یاد حق الگ دوام اور ایک یافت حق. یہ دو مقصد ہے بیعت کرنے کے. اب اس کے علاوہ اگر کچھ اور مقصد سے جیسا بیعت کر رہے ہیں تو وہ بیعت نہیں ہے، بیعت باطل ہے، جھوٹی بیعت ہے. اور بیعت کے معنی ہم معلوم کریں، ہم بیعت کے معنی کیا ہے؟ خریدن فروختن، خریدنا یا بیچنا. تو ہم جب بیعت کرے، پیر کے ہاتھ میں، شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، کیا بول کے بولے؟ میں اپنا جسم اللہ کی عبادت کے لیے دیتا ہوں، دے دیے. میں اپنا قلب اللہ کے علم و عرفان کے لیے دیتا ہوں، دے دیے. میں اپنی روح اللہ کے عشق و محبت کے لیے دیتا ہوں، دے دیے. یہ سب چیزیں دے دیے. خریدن فروختن میں کیا چیز ہے؟ خریدنا بیچنا. تو ہم کیا دیے؟ ہم جسم دیے، قلب دیے، روح دیے. تین ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ ہم کو تین چیزیں دیا، جسم، قلب، روح. تو جسم کا ہم کو تشخص ہے، جسم بولے تو ہمارے کو معلوم ہے کیا ہے کیا نہیں. قلب کیا ہے پھر؟ قلب کیسا دیا؟ قلب کس کو بولتے ہیں؟ کہاں رہتا قلب؟ دے دیے. خالی پیر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیے. پیر بولے میں اپنا جسم اللہ کی عبادت کے لیے دیتا ہوں، دے دیے اور دے دیا. میں اپنا قلب اللہ کے علم و عرفان کے لیے دیتا ہوں، دے دیے اور دے دیا. میں اپنی روح اللہ کی عشق و محبت کے لیے دیتا ہوں، دے دیے اور دے دیا. قلب کیا ہے نہیں معلوم. پھر کیسا دیے؟ قلب کیا ہے؟ قلب کا کام کیا ہے؟ دیے نا بھائی، شیخ کو دیے نا، پیر کو دیے نا، دیے نا. قلب کیا ہے؟ چلو دل قلب بتاؤ کیسا دیے قلب؟ کہاں ہے؟ روح دیے. کہاں ہے روح؟ بتاؤ. ہے نا روح؟ کہاں ہے؟ بتاؤ کیسا دیے؟
پھر یہ سب چیزیں دے دیے، شیخ سے کیا لیے، پیر سے کیا لیے؟ بھائی بیعت کے معنی لفظی معنی خریدنا بیچنا. تو آپ تو جیسے دے دیے، پھر شیخ کن سے کیا لیے؟ پھر بیعت کہاں ہوئی؟ ہوئی بیعت. خریدنا بیچنا برابر ہوا. خریدنا بیچنا بولے تو مثال سمجھنے کے واسطے، یہ موبائل خریدنا ہے میرے کو، یہ موبائل خریدنا ہے تو کیا کرنا؟ پیسے دینا. موبائل خریدنا ہے تو پیسے دینا. پیسے دیے تو موبائل دیتے، پیسے نہیں دیے تو موبائل دیتے. پیسے دے دیے، موبائل اتنے لیے تو نہیں. پیسے دے دیے، موبائل نہیں لیے تو خریدنا بیچنا ہوا. کیا ہوا؟ نقصان ہوا نا. پیسے چلے گئے، موبائل نہیں دیا دکان والا، ہوا نقصان. بیعت کریں گے کیا فائدہ؟ فائدہ کیا ہے بیعت کر کے؟ نہیں، ہمارے بڑے بولے بیعت کرنا، بیعت کرے تو یہ ہمارے گھر کے جیسے حالات سدھر جاتے، بیعت کرے تو میرے جو پریشانی ہے وہ دور ہو جاتی. میں بیعت کرا تو جو ہے سنا میرے بچی کی شادی نہیں ہو رہی، بچی کی شادی ہو جاتی. میں بیعت کرا تو بچے کی جو ہے سنا پڑھائی وہ اس میں یہ ہو جاتا، میرے کو یہ ایسا ہوتا، میرے کو ویسا، میرے کاروبار میں ترقی ہوتی. بیعت کرنے کا ہیچ نہیں. پھر بیعت کرتے خود تو جیسے باتیں دوسرے بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ جب بیعت کرے کیا بولے؟ شرک نہیں کروں گا، کفر نہیں کروں گا، نفاق نہیں کروں گا، ارتداد نہیں کرتا ہوں، اس سے توبہ کرتا ہوں. پھر جسم دیے، قلب دیے، روح دیے. یہ دوسری چیزیں تو بولے ہی نہیں نا. میں بیعت کر رہا ہوں آپ کے ہاتھ پہ میرے کو جو ہے سنا میرے بچے کی طبیعت خراب نہیں ہونا. میں بیعت کر رہا ہوں آپ کے ہاتھ پہ میری جو ہے سنا بیوی کی طبیعت خراب نہیں ہونا. میں بیعت کر رہا ہوں آپ کے ہاتھ پہ میری پیسوں کی پریشانی نہیں ہونا. میں بیعت کر رہا ہوں آپ کے ہاتھ پہ میرے کو جو ہے کاروبار میں ترقی ہونا. میں بیعت کر رہا ہوں آپ کے ہاتھ پہ میرے کو بلایوں سے محفوظ رہنا. بولے کیا؟ بولے شیخ بولے یہ سب آپ بیعت کرتے خود بولے یہ بات. پھر بیعت کر رہے ہیں ایک، چاہ رہے ہیں ایک، کیسا ہوتا؟ معاہدہ کر رہے ہیں ایک. معاہدہ یہ سیمسنگ کا فون ہے، 10,000 روپے میں معاہدہ کریں گے سیمسنگ کا فون ہونا. 10,000 روپے دے دیے، دے کے بولے میرے کو ایپل کا فون ہونا تو دیتا ہوں. معاہدہ جو ہوا وہ کام بات کرو. یہ اللہ اپنے فضل سے دور کرتا. مقصد بیعت کو پورا کرے تو یہ جو تکالیف ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور کرتا. مقصد بیعت کو ہم پورا نہیں کر رہے، آدھا مقصد کرے، وہ آدھا بھی جیسے کیسا کرے، وہ بھی آدھا بھی نہیں کرتے. جسم دیو عبادت کے لیے دے دیتے، قلب دیو علم و عرفان کے لیے دے دیتے، روح دیو عشق و محبت کے لیے نہیں دیتے. معلوم ہی نہیں. جسم عبادت کے لیے دے دیے، کیسا دیتے ہو؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، اور کیا ہے عبادت کے واسطے؟ ذکر کرو، ذکر کر لیتے، ختم. یہ پھر بھی دیتے. بیعت بھی مکمل نہیں کر رہے، پوری چیز دے رہے بھی نہیں، خالی دیتا ہوں بول رہے. دیے قلب دیے نہیں دیے، روح دیے نہیں دیے. پھر بیعت ہی پوری نہیں ہو رہی ہماری. ہم مقصد بیعت کیسا پورا کریں گے؟ تو یہ بھی سمجھنا، ہم یہ جاننا. جسم ہمارے کو معلوم ہے. قلب کیا ہے؟ قلب ورائے جسم ہے، جسم میں نہیں ہے. وہ جسم الگ ہے، قلب الگ ہے. قلب بولے تو ہم یہ دل سمجھ رہے ہیں. یہ جو اندر جو دھڑک رہا، یہ جسم، یہ خون کا لوتڑا ہے. جو بھی جاندار رہتا اس کے پاس بھی رہتا. مثال سمجھنا، دیکھنا ہے. یہ بکری کو ہم ذبح کرتے، کاٹتے، کلیجے بھی نکلتے اس میں، گردے بھی نکلتے اس میں، پھیپسے بھی نکلتے، پھیپڑے بھی نکلتے.
अंतड़ियाँ भी निकलते, मैदा भी निकलता, साथ में दिल भी निकलता। हमारे को काटो, ये हमारे ये जिस्म को काटो, निकलता सो। फिर कल्ब क्या है नहीं मालूम। जब के हमको कामयाब होना है आखिरत में, अल यौमा, कुरान में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा, अल यौमा ला यनफउ माला वला बनून। आज के दिन बोलो तो हशर के दिन, ला यनफउ, कोई चीज फायदा देने वाली नहीं है। ला यनफउ माला, तुम्हारी माल, वला बनून, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीवी, रिश्तेदार, जो कुछ भी है, कोई फायदा देने वाले नहीं है। इल्ला, सिवाय इसके, इल्ला अतानल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, सलामती वाला कल्ब जिसके पास लाएंगा, जो है ना तुम्हारे को जो दिया ना कल्ब, सलामती के साथ लेके आना मेरे पास, उन्हें कामयाब है। कामयाब कौन है? कल्बे सलीम होना, सलामती वाला कल्ब होना, कोई चीज फायदा देने वाली नहीं है। अल-यौमा ला यनफउ, आज के दिन, अशर के दिन कोई चीज काम में नहीं, ना तुम्हारा माल काम में आने वाला है, ना तुम्हारे कोई रिश्तेदार काम में, बीवी, बच्चे, भाई, बहन, कोई काम में आने वाला नहीं। कल्ब सलीम, कल्ब का तो पता ही नहीं है हमारे को, कहाँ रहता, कैसा है, कितना है, हम इसको समझ रहे हैं ये कल्ब नहीं है, ये गोश्त का टुकड़ा है। ये फिर कल्ब क्या है? लेके जाना है हशर के दिन तक। फिर रूह का है? हम खाली बोल दिए जबान से, ये चमड़े की जबान से बोल दिए, जिस्म दे दिया, कल्ब दे दिया, रूह दे दिया, बैत मुकम्मिल काम ही दिए कल्ब दिए, फिर को रूह दिए। जिस्म इबादत के लिए देता हूँ बोले, कल्ब इल्म और इरफान के लिए देता हूँ बोले, रूह को इश्क और मोहब्बत के लिए देता हूँ बोले, दिए। रूह से मोहब्बत हो रही, इश्क मोहब्बत कैसा करते रूह से मालूम नहीं। आओ सोबत में शेख की, पीर की नहीं आते। बैत करना है, अल्लाह बस बैत करना है। धोखा, शैतान धोखा देके जैसे निकाल के लेके चले आए भी अगर, तो ऐसा जैसे धोखे से इनके पास जाओ, बैत कर लो, अपने ये मसला हल हो जाता, अपने ये दूर हो जाता, अपने को ये तकलीफ दूर हो जाती, अपने को ये परेशानी दूर हो जाती। ये मकसद से अगर बैत कर रहे तो ये बैत तो झूठी है। मकसद एक ही है, दो ही मकसद। अल्लाह वालों के पास बैत के मकसद सिर्फ दो ही है, याद हक अलग दवाम, याफ्ते हक, ये दो मकसद है। यानी याद हक अलग दवाम बोले तो हर आन हक को याद करते रहना, हक बोले तो अल्लाह को, हर आन अल्लाह को याद करते रहना सबसे पहला मकसद है बैत का, जो जिक्र पास अनफास के जरिए आपको दिया गया। दिए ना जिक्र पास अनफास, सांस में जिक्र दिया ना, अल्लाह को याद करते रहना हर आन, ये पहला मकसद है बैत का। दूसरा मकसद याफ्ते हक, यानी हक को पा लेना, यानी अल्लाह को पाना। दो मकसद है बस, तीसरा मकसद नहीं है। अल्लाह को पाना है तो कैसा पा सकते हैं? अल्लाह को कैसा पा सकते हैं? इल्म और इरफान के जरिए से पा सकते हैं, बगैर इल्म के अल्लाह को नहीं पा सकते। इल्म और इरफान के लिए सोहबत शेख जरूरी है, बगैर सोहबत शेख के इल्म और इरफान नहीं मिलता। सोहबत जरूरी है, बैठना, बैठे तो इल्म और इरफान मिलता, जब मालूम होता कि अल्लाह को पाते, इल्म और इरफान हासिल करे तो अल्लाह को पाते कि अल्लाह कैसा है। अल्लाह हमको ईमान लाओ बोला तो कैसा ईमान लाना है,
اللہ سے جیسے محبت کرنا ہے تو کیسا محبت کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے تو کیسی محبت کرنا، وہ علم و عرفان سے معلوم ہوتا. اس کے لیے صحبت میں آ کے بیٹھنا، علم حاصل کرنا تو کامیابی ہوتی، مقصد بیت پورا ہوتا. مقصد بیت دراصل مقصد حیاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ حدیث میں بھی ہے. تجدید ایمان پچھلے مجلس میں بھی بات آئی، تجدید ایمان کے لیے پھر سے خود بول کے بات روکیں گے، آئندہ انشاءاللہ پھر اس کو کنٹینیو کریں گے. وہاں کیا ہوگا، ایک ایسی بات آ گئی کہ جیسے لوگوں کو آؤ بولے تو دعا کرو بھائی اللہ ہدایت دے بول کے، ایسا تو ہدایت تو جیسے اللہ تعالیٰ بھیج دیا، اب ہدایت نہیں آتی. اب ہم کچھ جیسے اس پہ پڑھ کے عمل کرنا، ہدایت آ گئی. تو ہمارا مقصد بیت اصل کیا ہے؟ مقصد حیات ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہا فحببت الی ان اعرف نفسہ فخلقنا الخلق، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنے آپ سے محبت ہوئی. کیا ہوئی؟ اپنے آپ سے محبت ہوئی کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں. تو میں کیا کرا؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ خلق، میں نے فخلقنا الخلق، مخلوق کو پیدا کرا. مخلوق میں انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، پہاڑ ہے، پانی ہے، جھاڑ ہے، آسمان ہے، زمین ہے، پوری مخلوق ہے. مچھلی، مگرمچھ، شیر، ہاتھی، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. ان کو پیدا کرا اللہ تعالیٰ کئی کے لیے؟ کہ اللہ کو اپنی پہچان کے لیے. کیا ہو رہا اللہ تعالیٰ؟ ان اریفا نفسہ، کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقنا الخلق، مخلوق پیدا کر دیا. پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیسا کرا ہمارے پیدا ہونے کا. پھر ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا بتایا؟ پھر اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کی وجہ بتایا، کیا؟ کہ میں پہچانا جاؤں. اس کے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان کو اور جنات کو کہیں کیوں پیدا کرا؟ ہماری عبادت کے لیے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ، عبادت اس میں دو ہے. قرآن میں جتنے بھی آیتیں ہیں، ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی بھی ہے. ایسا نہیں کہ پورے ظاہری معنی، باطنی چھپے ہوئے بھی ہے معنی. وہ سمجھنا ہے، وہ جو قرآن کو سمجھے ان کی صحبت میں بیٹھ کے سمجھنا ہے. ہم جو خالی ہم بس چل رہی کاروائی لیعبدون، عابدون عبادت کے لیے. چلو ٹھیک ہے، ظاہر میں عبادت کے لیے دیکھیں گے. اگر ہم عبادت کے لیے بیٹھے، کرو عبادت. ہم کاروبار بھی کر رہے ہیں، ہم نوکری بھی کر رہے ہیں، ہم شادی بھی کر رہے ہیں، ہم بچے بھی کر رہے ہیں، ہم ماں باپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ بھی رشتہ ہے، خالہ، خالو، ماموں، چچا، پھپھو، پھپھا، سب سے رشتہ داری ہے. بہن کے پاس بھی جا رہے ہیں ملنے، بھائی کے پاس بھی جا رہے ہیں ملنے، خالہ کے پاس بھی جا رہے ہیں، پھپھو کے پاس بھی جا رہے ہیں، ماموں کے پاس بھی جا رہے ہیں، چچا کے پاس بھی جا رہے ہیں. یہ رشتہ داری بھی ہے. دوست احباب ہے، اڑوس پڑوس سب ہے. پھر اللہ تعالیٰ والا میں تمہیں عبادت کے لیے پیدا کرا، کرو عبادت. یہ سب چھوڑو، عبادت کرو. پھر یہ سب کیا ہے؟ تو یہ مقصد حیات میں ہمارا کیا ہے؟ لیعبدون، اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. ذکر کے حقیقی معنی تو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے آگے کیسا ہے. اب فی الوقت جو ظاہر ہم جو ذکر ہم کو جو شیخ کی نسبت بیعت کرتے نسبت سے ملانا ہے ذکر، ہر آن عبادت. ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ فذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. رب کا نام کیا ہے؟ اللہ.
نام ہے نا اللہ کا رب. کون ہے رب؟ اللہ. فاذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور نماز پڑھو. اللہ کا ذکر دیے، اللہ کا ذکر دیے، ہر آن کر رہے ہیں، عبادت میں ہے، پھر شادی بھی ہے، پھر بیوی بھی ہے، بچے ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، رشتہ داری ہے، سب ہے، عبادت بھی برقرار ہے. ظاہر میں ہو گیا، باطن میں کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے معنی کیا ہے؟ لِعَارِفُون، یعنی اللہ کی پہچان. اور پہچان کے لیے کیا ہونا؟ علم ہونا. علم و عرفان کے لیے کیا ہونا؟ صحبت ہونا. دوسرا مقصد یافت حق کے لیے کیا ہے؟ صحبت ہونا. بغیر صحبت کے یافت نہیں ہوتی، یعنی اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی، اللہ کو نہیں پا سکتے. تو مقصد بیت پورا نہیں ہوتا. مقصد بیت کیا ہے اصل میں؟ مقصد حیاتی ہے. مقصد بیت اصل میں مقصد حیاتی ہے. ہمارا ہم جو پیدا ہوئے وہی مقصد ہے. مقصد بیت وہی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو پانا ہے. پانا ہو تو پہچاننا، پہچانے تو پائیں گے نا بھائی. جب تک کسی کو پہچانے نہیں اس سے ملاقات کر سکتے نہیں کر سکتے. کسی شے کو پہچانے تو اس کو جیسے پا سکتے، کسی شے کو نہیں پہچانے تو اس کو پہچان نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آئی بات؟ نہیں. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم و عرفان ہونا. اللہ کے عرفان کے لیے صحبت شیخ. جب تک صحبت میں نہیں گئے اللہ کو نہیں پا سکتے. تو دونوں بھی مقصد بیت کیا ہے اصل میں؟ مقصد حیات. اس سے پہلے بھی بات اللہ میاں یہی چلی کہہ کے روکے تھے. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم مقصد حیات کیسا پورا کر سکتے یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی صبح قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.